والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی رفعتوں کے حامل اصحاب علم و کمال جامعہ عبداللہ ابن مکتوم کی اس پاکیزہ درسگاہ میں اپنی مکفوفیت اور معذوریت کے باوجود علوم اسلامیہ کے حصول کی پاکیزہ نیتوں سے تشریف فرما مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے نیک دل مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے اور ان کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے نیک نیتی سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کس عبارت میں اور کن الفاظ میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لا سکتے ہیں کہ اس ذات نے کیسی ہی بابرکت روح پرور اور پاکیزہ مجلس میں شرکت کا ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت ہی نہیں بلکہ بعد کے اب تک کے زمانوں میں مسلم ولی اللہ، مقدس ہستی، اور جن کی تشریح کرتے کرتے آج بھی الحمدللہ علمی دنیا اپنی سعادت محسوس کر رہی ہے، اس خاندان کے اور اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہمارے یہ جوان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کا ظاہری رشتہ ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہاں ان کا باطنی رشتہ بھی ہے۔ مکفوفیت جہاں ان کا ظاہری رشتہ ہے، وہاں قرآن کریم، اور جیسا کہ ہمارے اناؤنسر ہر مصاحب کی ابتدا میں جب وہ کسی روایت کو تلاوت کرنے جا رہے تھے تو یہ اعلان کیا جا رہا تھا ان کے باب میں کہ روایت حفص کو عبید ابن صباح کے طریق سے، روایت قالون کو طریق ابو نشید سے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ طرق ہیں جس کو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاطبیہ میں ان قراتوں کو بیان کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے۔ تو قرآنی رشتہ بھی ان کا ہے، قرات کا رشتہ بھی ہے، طرق کا بھی رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم ان عزیزوں کی خدمت میں بطور خاص یہ عرض کریں گے کہ بچوں، جب آپ کا اتنا عمدہ رشتہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کے ساتھ ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسے اہم ترین اور بہت کام کی چیز سے آپ کو محروم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بینائی سے آپ کو نوازا نہیں ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے بچوں، اور اس جواب کو اپنی عمر بھر کے لیے اپنے سینے پر کندہ کر لیجئے، اس کو گرہ کر لیجئے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری بینائی نہیں دی ہے، لیکن بصیرت کی ایسی دولت سے نوازا ہے جس کے سامنے بصارت گد ہوا کرتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بصیرت کا میدان
اتنا وسیع نہیں، بصیرت کے میدان کے سامنے بصارت کے میدان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ بصیرت اور بصارت کے میدان کے درمیان کا فرق ہم بیان کرتے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کلمہ رعا کا کلمہ، رعا الشمس وغیرہ، رعا کا کلمہ آپ قرآن کریم کھولیے اور دیکھیے اس کو کس انداز میں لکھا ہے، اس کے الفابیٹس کیا ہے، اس کی کتابت کیا ہے، اس کا املا کیا ہے، اس کی اسپیلنگ کیا ہے۔ اور آپ سورہ نجم دیکھیے، سورہ نجم ما کذب الفؤاد ما رعا، وہاں رعا کس انداز میں لکھا ہے، ایک ہی کلمہ ہے لیکن قرآن کریم نے 13 جگہ اس کو الگ انداز میں لکھا ہے، اور یہاں اس موقع میں ما کذب الفؤاد ما رعا میں اس کو لکھنے کا انداز الگ۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، کہ جب دنیا اس میں غور کرتی ہے تو انداز ہوتا ہے کہ باقی سارے کلمات رعا کا تعلق بصارت سے ہیں، ظاہری بینائی سے ہیں، اور ما کذب الفؤاد ما رعا کا تعلق بصیرت سے۔ خیر، وہ یہاں اس کو ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، ہم تو ان بچوں کو یہ سنا رہے تھے کہ بچوں، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب تو یہ دیا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ دیکھیے، بینائی کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمیں نہیں نوازا، لیکن اس کے بدلے ایک ایسی دولت سے نوازا کہ دنیا کے سارے اصحاب بصارت اس کے لیے عمر کے آخری حصے تک محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو کامیابی ملتی ہے تو کسی کو نہیں ملتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب آنکھ بے راہ روی اختیار کر لیتی ہے، جب آنکھ کا استعمال اللہ کے منشے کے خلاف ہوتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اصحاب دل، اصحاب معرفت، اصحاب تزکیہ جانتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی شخص آنکھ کی بے راہ روی سے اپنے دل کو گندا کر کے آتا ہے تو کہیں کسی کے حصے میں توبہ آتی ہے تو کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی، پھر جس کے حصے میں توبہ آتی ہے وہ اس نقطۂ سیاہ کو کسی طرح مٹاتا ہے، لیکن پھر دنیا میں جاتا ہے، اس کی آنکھ غلطی کرتی ہے، غلطی کرتے کرتے قلوب سیاہ ہو جایا کرتے۔ جیسے کسی نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ دل کی نہیں تفسیر، جب آنکھ کسی جگہ گڑبڑ کر لیتی ہے اور کوئی عشق مجازی کا شکار ہو جاتا ہے اور عشق کی وجہ سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت سب ویران اور برباد ہو جایا کرتی ہے، تو صرف دل کا قصور نہیں، کہاں دل سے پہلے قصور آنکھ کا ہوا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ دل کی نہیں، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کا قصور نہیں ہے، مگر دل کی نہیں تقصیر مگر آنکھ ہے غالب۔ یہ جو غلطی کس کی ہے؟ آنکھ کی ہے، وہ جا کے نہ لڑتی، یہ گرفتار نہ ہوتا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری بینائی کی دولت سے نہیں نوازا، لیکن قلوب کی پاکیزگی کے بہت اچھے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرمایا ہے، جو اصحاب بصارت کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ قلوب کو صاف کرتے 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 آدمی تھک جاتا ہے، آخری عمر تک وہ کبھی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں قلوب کی پاکیزگی کے اتنے اچھے اسباب مہیا کر رکھے ہیں، آپ اپنے قلوب کو بہت اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں، خوب پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ جب آنکھ نہیں ہوتی تو انسان کا جو دماغ ہے وہ مختلف جہتوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، ڈائیورٹ نہیں ہوتا ہے، کسی ایک نقطے کی طرف توجہ کو مرکوز رکھنا آسان ہو جاتا ہے، کسی ایک نقطے پر اپنا فوکس رکھنا اور دیر تک رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جب ہوتی ہے تو آنکھ نے اس کو دیکھ لیا تو دماغ اس طرف متوجہ ہو گیا، اس کو دیکھ لیا تو ادھر متوجہ ہو گیا۔ دماغ ایک نقطے پر اتنی دیر تک، اصحاب بینا دیکھنے والے لوگوں کا دماغ
ایک نقطے پر اتنی دیر تک مرکوز نہیں رکھ سکتا ہے جتنا کہ نابینا لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ کی یکجہتی اور اس کی مرکوزیت کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نابینا لوگ کچھ ایسی خدمات کر کے گئے ہیں کہ تاریخ کے اوراق آج بھی ان کی اس خدمت کو لکھتے ہوئے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ امام ابو امر بصری رحمۃ اللہ علیہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام، جیسے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ویسے امام ابو امر بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام۔ ان کے ایک شاگرد ہیں، راوی مشہور ہیں ان کے دوری اور سوسی، دو راوی ہیں۔ دوری جو راوی ہے وہ نابینا ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نابینا بندے سے قرآن کریم کی کیسی خدمت لی، کیسی خدمت ان کے حصے میں فرمائی۔ لکھا ہے کہ وہ قوی الضبط تھے، حافظہ ان کا بہت مضبوط تھا، وہ صاحب تحقیق تھے۔ انہوں نے مختلف قراتوں کو سب سے پہلے کتاب میں مدون کیا، تحریری شکل میں سب سے پہلے قراتوں کو کتاب میں جمع کرنے والے وہ دوری بصری ہیں۔ اور اس کے بعد 8ویں صدی میں اللہ کا ایک اتنا محقق بھی ہیں، محقق بھی ہیں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، جو قرات کی بہت بڑی اور بہت نامور شخصیت کہلاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوری کی اس کتاب سے قرات عشرہ میں روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے 8ویں صدی کا اتنا بڑا محقق، جن کے باب میں بعض لوگوں نے لکھا کہ 8ویں صدی ہجری کے جو 3 مجدد ہیں دین کے، ان 3 مجددین میں ایک علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، قرات کے تو ہیں ہی وہ محقق، لیکن وہ قرات کا اتنا بڑا محقق اور 8ویں صدی کا جن کو مجدد کہا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوری بصری جو نابینا تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں جن قراتوں کو جمع کیا ہے، میں نے اپنی ایک مشہور کتاب میں انہی سے روایتوں کو نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، کبھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا پر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا احسان ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، قراء مسلسل اس زمانے سے لے کر، شاطبی کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ مراد شاطبی کی تشریح کرنے کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں، اور جس کا رشتہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، وہ ان کے حوالے سے، ان کی معرفت سے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ طبقہ ہے ماشاءاللہ، یہ خاندان شاطبی کا طبقہ ہے ماشاءاللہ، یہ خاندان شاطبی کے جوان ہیں۔ جب ہم آپ کو سن رہے تھے، مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یہ بچے ہیں، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ جب آئے تو سلیقے کی کوئی زبان نہیں جانتے تھے، ان کی زبان اتنی موٹی تھی، اس کو اتنی ساری گسائی کی ضرورت تھی، لیکن یہ مجمع میں آ کر مسابقے کے عنوان سے جب اپنا حصہ پیش کر رہے تھے تو دونوں میں جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت مولانا نے ان کا جو تعارف کرایا کہ بھئی یہ بچے آئے تھے تو ان کی ابتدا اس طرح تھی، یہ بالکل ناخواندہ تھے اور بہت موٹی زبان رکھتے تھے، قرآن کریم کی عبارتوں کو اور اس کے الفاظ کو اور عربی زبان کو لے کر چلنا ان کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ایسا کہیں نظر ہی نہیں آیا ماشاءاللہ۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کے اساتذہ کرام کو اور آپ کے ارباب انتظام کو، اور اللہ کے ان نیک اور دل جلے بندوں کو جو ان بچوں کی خدمت کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو ایسے جوان کہ جب وہ کسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کا سکون چھین جاتا ہے، دنیا ان کو معطل کہتی ہے، لیکن اس ادارے میں آ کر، اس ادارے میں ان کو جمع کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی قدم بوسی کر کے، ان کے ہر چیز کا خیال رکھ کر ان کو کتنا قیمتی ہیرا بنایا جا رہا ہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ
اگر اس طرح ان درسگاہوں میں نہیں جاتے تو آج پوری دنیا ان کی خدمت کو اپنے لیے اور ان کی تشریح کو اپنے لیے جو سعادت خیال کرتی ہے کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کسی درسگاہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا اور ہمارے ان نیک دل بزرگوں اور بھائیوں کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ وہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خاص اعلیٰ طبقے کی وہ خدمت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں ہمارے دوست احباب ساتھ بیٹھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ان بچوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کا بہت مبارک ہو۔ مجھے یاد آیا شام کے دمشق کے ایک بہت بڑے عالم نے شام کے ایک جوان کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا، عجیب و غریب۔ ہم اور آپ اس کو اپنے ضمیر پر لکھیں اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس کو مشعل راہ قرار دیں۔ میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ شام کا ایک بہت مشہور قبرستان ہے، دہدہ قبرستان کا نام ہے۔ اس قبرستان میں ایک جوان قبر کھودنے اور میت کو دفنانے پر ملازمت کر رہا تھا۔ وہاں یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ قبر بھی وہی جوان کھودے گا، جب میت آئے گا، جنازہ آئے گا، جنازے سے میت کو قبر میں اتار کر اس کی تدفین اسی کے ذمہ ہوا کرتی۔ تو کہا اس جوان کا نام ہے عبد الرحمن، شیخ سعید برہانی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ وہ جوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، عورت آئی اور عورت نے کہا کہ ایک قبر تیار کریں، ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی ملازمت کے انداز میں قبر تیار کر دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد بہت مختصر تعداد میں لوگ اس بچے کے جنازے کو لے کر قبرستان حاضر ہوئے۔ کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے نہیں۔ کہا جنازہ ہمارے حوالے کیا۔ ہم جب جنازے سے اس بچے کی لاش کو لے کر دفنانے جا رہے تھے، ہم نے عجیب و غریب بات دیکھی۔ کہاں جیسے ہی ان کو ابھی ہم نے قبر میں رکھا تھا کہ قبر میں اتنی وسعت ہو گئی جیسے قبر جنت کا ایک باغ بن گیا۔ اور کہا کہ دو شخص آئے، بہت عمدہ سفید گھوڑوں پر سوار آئے اور اس بچے کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عبد الرحمن ملازم نے جو دفن کرنے کی ملازمت رکھتا تھا، اس نے جب یہ دیکھا منظر تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگوں نے اس پر پانی چھڑکا۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا قصہ پیش آیا، کیا بات ہو گئی؟ اس نے وہ قصہ بیان کیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کو یہ مالک خلیہ کا مریض ہے، اس پر وہم طاری ہو گیا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگ چلے گئے۔ کچھ مہینے ہوئے کہ پھر ایک خاتون آئی اور خاتون وہی تھی، اور اس نے اس قبر کھودنے والے عبد الرحمن سے کہا کہ پھر ایک قبر کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قبر تیار ہو گئی۔ پھر جنازہ آیا اور اسی طرح مختصر تعداد میں لوگ جنازے کے ساتھ تھے۔ یہ عبد الرحمن پچھلے جنازے کی طرح جب اس میت کو قبر میں رکھنے لگے تو پھر وہی بالکل اسی انداز کا وہی منظر ان کے سامنے آیا۔ کہا قبر اتنی وسیع ہو گئی اور اب کی دو فرشتہ صفت لوگ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کو قرآن کریم سکھلا رہے تھے، اس کی تعلیم فرما رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ دیکھا استاد شاگرد قرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، سرکار وہاں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ استاد اور شاگرد دونوں کو سننے کے بعد جب دیکھا کہ شاگرد کی زبان بہت موٹی ہے، وہ قرآن کریم کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، وہ اس کے حقوق کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اس انداز سے پڑھنے کے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قوم لسانہ ثم علم،
قوم لسانہ ثم علمہ. جو ائمہ یہاں موجود ہیں، جو معلمین یہاں موجود ہیں، مساجد اور مکاتب و مدارس کے جو ذمہ دار موجود ہیں، وہ اس کو خوب دھیان سے سنیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا متعلم، ایک ایسا طالب علم جو تہذیب سے دور تھا، تعلیم سے دور تھا، اس کی زبان موٹی تھی اور وہ قرآن کریم کو اپنی موٹی زبان میں تلاوت کر رہا تھا، جبکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلفظ اور ان کی قرات کو تو کیا کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابی سے فرمایا کہ ان کا سبق روک لیں، اب ان کو آگے نہ پڑھائیں، بلکہ آگے سبق شروع کرنے سے پہلے الفابیٹ صحیح کرائیے، الف با تا ثا ان کو سکھائیے. جب ان کے حروف درست ہو جائیں تب جا کے ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے. میرے بھائیوں، اس موقع پر بطور خاص یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سراپر رحمت ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ ارے یہ آ گیا ہے یہی غنیمت ہے، یہ آتا ہے یہی غنیمت ہے، ان کو پڑھاتے رہیے، یہ آج غلط پڑھ رہا ہے کل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کریم اس طرح پڑھنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہوا کرتی، لہذا اس کا سبق روک لیں. ورنہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ اس کے جذبات کی قدر فرماتے اور آپ یہ فرماتے کہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سنور جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی قرآن کریم کو غلط تلاوت کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن امت کا یہ المیہ ہے کہ سال بھر میں جمعے سے کتنے خطابات ہوتے ہیں. جمعے کی نماز میں ہر ممبر سے امت کو کیا کیا پیغام دیا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور امت کو جب بھی کوئی نیک پیغام دیا جاتا ہے امت نے اس کا استقبال کیا ہے. لیکن علمی برادری کا یہ المیہ ہے اور علمی برادری سے شکایت ہے کہ جہاں انہوں نے جمعے میں ممبر پر بیٹھ کر مختلف اسٹیج پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر امت کو دینی بہت سے نواحی کی تعلیم دی، اس کی طرف رہبری فرمائی. یہ قرآن کریم کا جو حق ہے اور یہ جو فریضہ ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، لیکن اہل علم نے سال بھر میں ایک جمعہ اس کے لیے فارغ نہیں کیا اور کبھی امت کو یہ راہ نہیں دکھلائی کہ بھئی کیا جوان کیا بوڑھا، کیا عالم کیا غیر عالم، ہر ایک کے ذمے قرآن کریم کو صحیح تلفظ کرنا اور صحیح انداز سے تلاوت کرنا یہ فریضہ ہے، فرض عین ہے، کفایہ نہیں. اگر امت کو یہ بات بتلائی جاتی تو امت نے جب علماء کی ساری کہی ہوئی باتوں کا استقبال کیا، اس کو سر چڑھایا، کیا امت یہ راہ اختیار نہیں کرتی؟ لیکن ہم یہاں موجود علمی طبقے سے یہ درخواست کریں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم نے اب تک نہیں کیا ہے تو آئندہ یہ ذمہ داری ہمارا آپ کے اوپر ہے. عجیب بات ہے کہ آج دنیا نے کتنی ترقی کی، ہر چیز میں نکھار آیا، لیکن قرآن کریم کی تعلیم جو 50 سال پہلے جس زبان میں ہوا کرتی تھی آج بھی اسی زبان میں ہوا کرتی. عجیب بات ہے. آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے اس ملک میں فیاٹ کار ہوا کرتی تھی، ایمبیسیڈر کار ہوا کرتی تھی. آج کیسی کیسی کاریں مارکیٹ میں آئی، اس کا فنیشنگ آپ دیکھیے، اس کی کوالٹی دیکھیے، اس کی بیوٹی دیکھیے، اس کا پرفارمنس دیکھیے، کیا کیا چیزیں. جب دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے تو کیا یہ امت ہے جو ترقی کا کوئی شوق نہیں رکھتی اور ایک لمبے عرصے سے قرآن کریم کے حقوق کی پامالی امت سے ہو رہی ہے، ابھی تک امت اسی میں ہے. عجیب بات. ہم نے ابھی ایک جگہ کہا تھا، جب آپ کے بمبئی آیا تو ہم نے ایک جگہ کہا، میں نے کہا بھائیوں، ہمارے نثار بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تجوید کا نظام شروع کریں، تو آپ کی طرح نیک دل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ دیکھیے ہر سنیچر اتوار گھروں کا کچن بند ہوتا ہے. سنیچر اتوار ہے، یہ ریسٹورنٹ کھلا، ریسٹورنٹ آج یہاں لے گئے وہاں لے گئے، کہیں سے منگوا لیا، گھر میں کھا لیا، بہرحال کچن جو ہے اس کو تالا لگ جاتا ہے سنیچر. میں نے کہا میرے بھائیوں بزرگوں سنو، اللہ کی یہاں کسی بھی خاندان کی اور کسی بھی والی کی یہ پوچھ ہونے والی نہیں ہے کہ اس سنیچر کو بچوں کو ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں لے گئے. لیکن یاد رکھو اس کی ضرور پوچھ ہوگی
کہ آپ کا بچہ غلط کیوں تلاوت کر رہا تھا؟ کیا صحیح لوگ تلاوت صحیح سکھلانے والے اور صحیح ادا سکھلانے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، ہم نے بچوں کے کھانے کا فکر کیا، ضرورت تو ظاہر بات ہے تعلیم کی ہوا کرتی۔ جو دنیا کی جو قوم تعلیم کی راہ اپناتی ہے، یاد رکھو، جو قوم تعلیم کی راہ اپناتی ہے وہ بہت اچھے مستقبل کی امید رکھ سکتی ہے، اور جس قوم نے تعلیم سے آنکھ بند کر لی، وہ قوم اگر مستقبل کی روشنی اور مستقبل کی اچھائی کی امیدیں کرتی ہے تو وہ لغو ہے، بیکار ہے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ عجیب بات ہے، ہمارا بچہ اتنا قیمتی بچہ جب وہ قرآن کریم سیکھتا ہے، جب اس کی زبان کے بننے کے دن ہوا کرتے ہیں، اس کی عمر کاؤلی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کاؤلے ہوا کرتے ہیں، اور ان کو جس صحیح رخ پر موڑنا ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم موڑ سکتے ہیں، ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں کو ایسے اساتذہ کے حوالے کرتے ہیں، نہ ان کے تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کے تلفظ کے لیے ان کا کوئی داعیہ جذبہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ روز اول میں جب قرآن کریم سیکھتا ہے تو غلط سیکھتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جب اس کی عمر 22 سال ہو جاتی ہے، 25 سال ہو جاتی ہے، 50 سال ہو جاتی ہے، جب نیکی کی راہ آدمی اپناتا ہے اور کہیں یہ فکر ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کچھ نہیں ہو جائے، تو پھر وہ کسی مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ ہمیں قرآن ٹھیک کرائیں۔ بھائیو، آپ پڑھیے، دنیا میں جتنی کتابیں انسان کی نفسیات پہ لکھی ہوئی ہے اور زبان پہ لکھی ہوئی ہے پڑھیے، 22-23 سال کے بعد زبان نہیں بن سکتی، یاد رکھیے، 22-23 سال کے بعد زبان بن ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی زبان آپ سیکھیے، نفس سے زبان سیکھ جائیں گے، لیکن زبان کی جو سٹائل ہوا کرتی ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہوا کرتا ہے، اس کا جو تلفظ ہوا کرتا ہے، وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں روز اول سے غلط کیوں قرآن پڑھائیں گے؟ پھر اس غلط کو مٹا کے صحیح کرنا ڈبل محنت کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کی مثال تو ہم ہمیشہ ایسی دیا کرتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا کپڑا خرید کر لایا، بہت مہنگا، اور کہاں صدری سلوانا ہے، کہا بھائی فلاں درجی، تو درجی کے یہاں لے گئے۔ اب وہ درجی کو یہ سلیقہ مند تھا نہیں، اس نے الٹا سیدھا سی لیا، اب پریشان، اب دکھی، کہا یار اس نے ہمارا کپڑا خراب کر دیا، پیسہ برباد کر دیا۔ اب کسی ماہر درجی کے یہاں لے کر جاتے ہیں، وہ ماہر درجی سر پکڑ کے رہ جائے گا کہ مول صاحب 5 صدریاں دوسری سی دوں گا، لیکن اس کو ٹھیک کرنا مشکل۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ جوانوں کو ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی، آپ کے بچے جب تلاوت کر رہے تھے تو واقعتاً آپ کی گفتگو میں، ان کی تلاوت میں ہمیں جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں، اور ان بچوں سے ہم خصوصی طور پر اس امید کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ بچوں، آپ کی طرح کتنے ہیں دنیا میں جنہوں نے ایسے تاریخی کارنامے انجام دیے۔ ابھی آخری دور میں حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے انہوں نے شاطبیہ کی جو شرح لکھی ہے، سارے مدارس، سارے بڑے بڑے قراء، وہ ان کی شرح کو سمجھنے سے بھی کتنے لوگ تو عاجز ہیں، ان کی شرح کو پورا مطالعہ بھی کتنے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ کون ہے وہ؟ نابینا، وہ نابینا، نابینا بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قسمت کو بلند فرمائے، اور جن امیدوں کے ساتھ آپ کو یہاں لایا گیا ہے، یہ امیدیں اللہ تعالیٰ برلائیں، اور آپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے میزان عمل میں فرمائے، اور آپ کی معرفت ہماری بخشش ہو جائے، اللہ کی عنایتوں کا ہم مرکز بنیں۔ ہم پھر ایک مرتبہ مسابقے کی کامیابی پر آپ سبھی بھائیوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو بندے اس ادارے کی خدمت کا داعیہ اور جذبہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔